السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 10th چیپٹر نمبر 2 لیکچر نمبر 18. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیکچر نمبر 18 میں پاک افغان تعلقات کے حوالے سے دیکھیں گے. پاک افغان تعلقات کا ایک مختصر جائزہ لیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم 3 ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پڑھ چکے ہیں، جس میں پاکستان اور چین کے تعلقات، پاکستان اور بھارت کے تعلقات، اسی طرح سے پاکستان اور ایران کے تعلقات. تو اب ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں، یعنی پاک افغان تعلقات، ان کا مختصر جائزہ لیں گے. تو اس کو لکھنے کا طریقہ کار ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اسی تسلسل کے ساتھ انٹروڈکشن لکھیں گے، تعارف لکھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں ہم لکھیں گے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے. افغانستان بھی ایک اسلامی ملک ہے. پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ 2252 کلومیٹر ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، افغانستان وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان سب سے زیادہ بارڈر شیئر کرتا ہے. پاکستان کے ساتھ جس ملک کا سب سے زیادہ بارڈر ملتا ہے وہ افغانستان ہے. تو 2252 کلومیٹر پاک افغان سرحد ہے، جسے ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں. دونوں اسلامی ملک ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، ثقافتی، مذہبی اور معاشی تعلقات قائم ہیں. گو کہ شروع سے تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار نہیں رہے، یہ آگے ڈسکس کریں گے ہم. تو فی الحال آپ انٹروڈکشن میں یہ بتائیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ برِ صغیر پر جتنے بھی مسلم حملہ آور جنہوں نے برِ صغیر پر حکومتیں قائم کی ہیں، برِ صغیر پر اٹیک کیا ہے، حملہ آور ہوئے ہیں عسکری قوت کے ساتھ مسلمان حکمران، وہ انہوں نے تقریباً جو ہے وہ افغانستان کے راستے سے وہ برِ صغیر میں داخل ہوئے ہیں. تو افغانستان اور برِ صغیر یعنی پاکستان اور انڈیا وغیرہ، ان کے درمیان بہت قریبی تعلقات شروع سے ہی قائم رہے ہیں. گو کہ وہ تعلقات خوشگوار تھے یا نہیں تھے، یہ ایک الگ بات ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے دیکھیں. انٹروڈکشن لکھنے کے بعد ہم پہلی ہیڈنگ پہ جائیں گے، پاک افغان تعلقات کا آغاز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں آپ لکھیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا آغاز جو تھا وہ خوشگوار نہیں تھا. پاکستان جب 1947 عیسوی میں معرض وجود میں آیا تو افغانستان نے پاکستان کو زیادہ گرم جوشی کے ساتھ قبول نہیں کیا. افغانستان کے اپنے جغرافیائی حالات اور وہاں پر حکومتوں کے اپنے معاملات کچھ اس نوعیت کے تھے کہ ہمیشہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی رہی ہے. تو 1954 عیسوی میں باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا تھا، بہت لیٹ، قیام پاکستان کے کافی دیر بعد. تو اس طرح سے بہرحال آہستہ آہستہ تعلقات جو ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہوئے. تو نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیڈنگ نمبر 2 میں آپ لکھیں گے اقوام متحدہ کی رکنیت کی مخالفت. تو اس میں آپ لکھیں گے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے اپلائی کیا، اپیل کی، تو واحد ملک افغانستان تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی اقوام متحدہ میں، تاکہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل نہ ہو. تو اس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف جانا شروع ہو گئے، خوشگوار نہیں رہے. تو یہ بطور MCQ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ملک کون سا ہے جس نے اقوام متحدہ کی رکنیت میں پاکستان کی مخالفت کی. تو ہم لکھتے ہیں پھر کہ وہ ملک جو تھا وہ افغانستان تھا جس نے اقوام متحدہ کی رکنیت کی مخالفت کی تھی. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سرحد کا تعین ہیڈنگ نمبر 3 ہے ہمارے پاس. تو اس میں ہم لکھیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے، جسے ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، یہ ڈیورنڈ لائن، اس کا پرسپیکٹو بتائیں گے سرحد کا تعین کہ 1863 عیسوی میں سر مارئی مور ڈیورنڈ، یہ حکومت برطانیہ کا سیکریٹری خارجہ تھا، اور امیر عبد الرحمن بادشاہ افغانستان، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس معاہدے کے تحت
جو پاکستان اور اس وقت برصغیر یعنی اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر تھا اسے ایک بین الاقوامی بارڈر جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ تو 1863 عیسوی میں سر ماری مور ڈیورنٹ اور امیر عبد الرحمن نے ڈیورنٹ لائن جو ہے اس کو ڈرا کروایا تھا، بنایا تھا، اس کا تعین کیا گیا تھا، اس لیے اسے ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں، کیونکہ سر ماری مور ڈیورنٹ جو تھے یہ سیکرٹری خارجہ امور ہند تھے، ہندوستان کے جو معاملات ہیں ان کے لیے سیکرٹری خارجہ تھے 1863 عیسوی میں انگریز دور حکومت میں۔ تو اس طرح سے سرحد اس وقت سرحد کا تعین ہو گیا تھا۔ بعد میں ڈیورنٹ لائن تنازع بھی پیدا ہوا، اس میں ہیڈنگ نمبر 4 یہاں پہ میں نے لکھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 1955 عیسوی میں ڈیورنٹ لائن پر تنازع پیدا ہو گیا، جب افغانستان نے یہ جو ڈیورنٹ لائن تھی اس کو بین الاقوامی بارڈر ماننے سے انکار کر دیا، تو اس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی، حالات خراب ہو گئے اور جو امن و امان کی صورتحال تھی وہ بگڑنا شروع ہو گئی۔ بہرحال بعد میں آہستہ آہستہ کچھ ممالک کی مصالحت کروائی، کچھ ممالک نے دونوں ممالک کو اس بات پر قائل کیا کہ آپ ڈیورنٹ لائن کو ہی انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ تسلیم کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد تجارتی سہولت کے حوالے سے لکھیں گے کہ چونکہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہمیشہ افغانستان کے لیے اپنی خارجہ پالیسی میں ایک نرم رویہ رکھتا ہے، تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی مدد کی ہے، تو پاکستان نے افغانستان کو تجارتی راہداری فراہم کی ہے ہمیشہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، افغانستان کے پاس ساحل سمندر نہیں ہے، تو اس لیے افغانستان کو دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے، باہر سے چیزیں منگوانے یا اپنے ملک سے باہر چیزیں ایکسپورٹ یعنی بھیجنے کے لیے کسی قریب ترین ساحل سمندر کی ضرورت ہے، اور وہ ہے پاکستان کے ساحل سمندر۔ تو پاکستان ہمیشہ افغانستان کو تجارتی سہولت فراہم کرتا ہے، پاکستان اپنے ساحل سمندر تک افغانستان کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے یا اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساحل سمندر کو استعمال کر کے، ساحلوں کو استعمال کر کے دنیا کے ساتھ تجارت کر سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے دونوں ممالک جو ہیں وہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ مزید یا بہتر ہونے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ افغانستان کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، افغان مہاجرین کو پناہ ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1979 میں روسی افواج افغانستان کے اندر داخل ہوئیں اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ حالات خراب ہوئے، افغانستان کے اندر جو تھا وہ جنگ کی کیفیت پیدا ہوئی، تو لاکھوں افغان مہاجرین وہ پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ تو پاکستان نے انہیں مسلمان ہونے کے ناطے، اسلامی بھائی ہونے کے ناطے، مسلم برادر ہونے کے ناطے ان لوگوں کو پاکستان کے اندر پناہ دی، تو اس سے پاکستان نے افغانستان کے لیے جو نرم پالیسی ہے اس کا ثبوت دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پاک افغان مستقل کمیشن، ایک پاک افغان مستقل کمیشن بنایا گیا جس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ سرحد کے پار سمگلنگ جو تھی وغیرہ کو روکنا تھا، یہ کہ سرحد کے دونوں ممالک کے سرحد کے پاس جو سمگلنگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان اور افغانستان نے مستقل ایک کمیشن جو ہے وہ بنایا۔ اس کمیشن کے ذمے یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات بہتر ہوں اور یہ جو بارڈر کے ادھر ادھر انلیگل غیر قانونی طور پر لوگ سمگلنگ کرتے ہیں اس کو روکا جا سکے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، معاہدہ جینوا ہے، تو 1979 عیسوی سے لے کر 1979 ٹو 1988 تک افغانستان کے اندر جو ہے روسی افواج داخل موجود رہی ہیں۔ جب روسی افواج کا انخلا ہوا ہے 1988 میں، روسی افواج کا انخلا یعنی وہاں سے وہ نکلی ہیں، تو 1989 میں پاکستان، افغانستان، امریکہ اور روس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جسے معاہدہ جینوا کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں پاکستان نے شرکت کی اور کوشش کی کہ
جو ہے وہ روسی افواج افغانستان سے نکل جائیں اور افغانستان کے اندر ایک آزاد اور مستقل اپنی افغانستان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو۔ تو نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہیڈنگ نمبر 9/11 اور پاک افغان تعلقات آپ لکھیں گے 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو واقعہ تھا، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ 9/11 اسے کہتے ہیں ان شارٹ۔ تو اس واقعے کے بعد جو دنیا کے اندر افغانستان کے جو امیج ابھرا ہے، امریکہ نے افغانستان پر الزام لگایا کہ افغانستان جو ہے یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال اس واقعے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کسی حد تک کشیدگی پیدا ہوئی۔ پاکستان چونکہ امریکن حمایت میں تھا، امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کیا تھا، افغانستان کی حکومت جو تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی حمایت کرے، امریکہ کا ساتھ دے، اس لیے دونوں ممالک کے درمیان کافی حد تک تعلقات جو ہے وہ ناخوشگوار ہو گئے۔ تو ڈیئر فرینڈس اس کے بعد پھر اس کو لکھنے کے بعد آپ چلے جائیں گے ان شارٹ موجودہ صورتحال کی طرف۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ موجودہ دور میں، موجودہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کبھی بہتر ہو جاتے ہیں، کبھی کشیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ افغانستان کے اندر غیر ملکی افواج کا موجود ہونا اور افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے اندر اس کا مستحکم نہ ہونا، افغانستان کے اندر مختلف ملیٹنٹ گروپس وغیرہ کا ہونا، اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بناتے وقت بہت محتاط رویہ جو ہے وہ اپناتا ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ کوشش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہیں، افغانستان کے اندر امن رہے۔ جب افغانستان کے اندر امن رہے گا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پھر پورے خطے کو ہوگا۔ تو ڈیئر فرینڈس اس طرح سے آپ ان چند جنرل ہیڈنگز کے تحت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک پر میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ صرف پوائنٹس کی صورت میں موجود ہے، یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے ہیڈنگز بنائی گئی ہیں تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو، آپ خود بھی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ ہیڈنگز کے ذریعے لکھنا ایک آسان ہوتا ہے، دوسرا یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، تیسرا کوسچن کی لینتھ بڑھ جاتی ہے، لکھا ہوا بہتر لگتا ہے۔ مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے غور سے ٹاپک کو دیکھا ہوگا، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ جو چیزیں آپ کے پاس اس میں موجود نہیں ہیں آپ انہیں محفوظ کر لیجئے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔